دیکھیں حامد، اس میں ایسا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا 2020 میں ابراہیم اکارڈ جو ہے اس کا چند عرب ممالک اس کا حصہ بنے. اور ابراہیم اکارڈ جو تھا، میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے، اور یہ بھی سافٹ پاور میں کا ایک ٹول کے طور پر اس کو استعمال کیا گیا ہے کہ یہ خواب دکھایا گیا کہ ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ ایک معاہدہ ہے جو کہ عرب کنٹریز جو ہیں یا مسلمان کنٹریز کے جو ٹائز ہیں نارملائز کرنے کے لیے اسرائیل کے ساتھ اس کو یہ ایک بنایا گیا ہے. اور پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو ابراہیمی مذاہب کے پیروکار ہیں، یعنی جو کرسچنز ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، وہ مل کر جو ہے وہ اس خطے کی، یعنی کہ جو عرب کا خطہ ہے یا فلسطین کا خطہ ہے، اس کے لیے کام کریں گے. اور اس میں پھر آپ دیکھیں کام کیا ہوا 2020 میں. ابراہیم اکارڈز کو جنہوں نے سائن کیا وہ یہ ہوا کہ انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اچھا، پھر ابراہیم اکارڈز کے حوالے سے پاکستان پہ بہت پریشر رہا کہ پاکستان بھی ابراہیم اکارڈ کا حصہ بن جائے اور اس کو سائن کر لے، اور پھر تاکہ اس کا جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں اسرائیل کے ساتھ اور حالات نارملائز ہو جائیں، اور پھر آخرکار اسرائیل کو پاکستان تسلیم کر لے. اصل میں بڑے اسٹریٹ فارورڈ اگر میں سمجھانا چاہوں تو فساد کی جڑ جس کو کہہ سکتے ہیں نا، وہ ابراہیم اکارڈ ہے، جس کو دنیا کے سامنے ایک بڑا پرامن معاہدے کے طور پر سامنے رکھا جاتا ہے. ابراہیم اکارڈ جو ہے وہ ایسی خطرناک ترین چیز جو ہے وہ اس کو کوائن کیا گیا ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آج جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت فلسطین کی جو موجودہ حالت ہے اس میں ایک بہت بڑا کردار ابراہیم اکارڈ کا ہے. اب جب ابراہیم اکارڈ کے تحت چند ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا، ٹھیک ہے، تو ادھر پھر ان کی وفود آنا جانا شروع ہو گئے، پھر ان کی ایمبیسیز کھلنا شروع ہو گئیں. تو پھر اب اس کے لیے انہوں نے ضروری سمجھا کہ کوئی ایسے ادارے بھی کام کرنے چاہیے کہ جو کہ اس کے ذیلی ادارے ہوں، اور وہ کام کریں گراؤنڈ لیول کے اوپر. دیکھیں نا کہ ابراہیم اکارڈ تو تھا اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، یعنی کہ آپس میں، ٹھیک ہے. اب اس سے نیچے اگر آپ کام کرنا چاہیں گے، پبلک میں کام کرنا چاہیں گے، یا جیسے صحافیوں میں کام کرنا چاہیں گے، یا انٹلیکچوئلز میں کام کرنا چاہیں گے، اکیڈمک سیکٹر میں کام کرنا چاہیں گے، تو آپ کو نیچے کو این جی اوز چاہیے نا کام کرنے کے لیے. تو اس کے لیے انہوں نے بھی 2022 میں غالباً یا 21 کے اینڈ میں تقریباً انہوں نے شراکہ کے نام سے ایک این جی او بنائی. اس کا ہیڈ آفس جو ہے وہ یو اے ای میں ہی ہے اور اسرائیل میں بھی ہے. اب جو شراکہ انہوں نے بنائی، اس کے مختلف چیپٹرز بنائے، اس میں پاکستان کو بہت فوکس کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک یہودی تھے پاکستانی جنہوں نے وزٹ کیا تھا اسرائیل کا، اس کو بھی شراکہ کمپنی ہی لے کے گئی تھی. کمپنی میں نے اس لیے کہا کیونکہ یہ ایک آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے. میں نے خود یہ لفظ استعمال کیا. شراکہ ہی اس کو لے کے گئی تھی. احمد قریشی کو اور جو وفد نسیم مشرف ہے اس کو بھی شراکہ ہی لے کے گئی تھی. اور پھر انہوں نے جو یہاں چیپٹر بنایا شراکہ کا، اس میں جو اس کو لیڈ کرتی ہے، جو ہیڈ کرتی ہے، وہ انیلا علی ہے.